الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى وقلنا وأفضلنا فضلا وآذمناه وعدمنا تولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستدرينكم الشيطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پوری حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام راستے کو یا شرک تک پہنچنے والے تمام ذرائع کو بند کر دیا اور پوری توحید کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتائیت، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل اور ہر اس چیز سے منع کیا جو عمل انسان کو کسی بھی طریقے سے شرک کے راستے پر لے جاتی ہو، یا پھر کسی بھی ایسے عمل یا ایسے بات سے خدشہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے سے انسان کسی بھی طریقے سے شرک کے راستے پر جا سکتا ہے، انسان شرک کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام راستے کو بند کر دیا۔ ایک مرتبہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو عامر کے ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عامر الی رسول اللہ فقلنا انت سیدنا فقال السید اللہ تبارک و تعالی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سید اور سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ تبارک و تعالی، کہ سردار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا تولا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبے میں افضلیت میں ہم سے افضل ہیں، ہم سے برتر ہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا بقولکم او بعد قولکم ولا یستجرینکم الشیطان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے اس طرح کی جائز اور مناسب اور بہتر باتوں کو کہا کرو، اچھی باتوں کو کہا کرو، اور خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں کہیں بھی بہکا نہ لے جائے، شیطان تمہیں بہکاوے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے پھیر نہ دے، شیطان تمہیں اپنے بہکاوے میں نہ لے جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے بچے رہے، ہر اس راستے پر نہ چلے جو راستہ ذرا سا بھی شرک کی طرف لے جاتا ہو، جو راستہ انسانوں کو شرک کی طرف رہنمائی کرتی ہو، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کے آگے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ انسانوں کو شیطان اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے معصیت کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر راستے پر رہنمائی کی کہ ہمیں ہر اس طریقے سے، ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے دور رہنا ہے جو ہمارے گمراہ کا سبب بنے، جو راستہ ہمارے لیے معصیت کا سبب بنے، جو طریقہ انسان کے ضلالت و گمراہی کی طرف جانے کا سبب بنے، ایسے عمل سے، ایسے قول سے، ایسے راستے سے اور ایسے باتوں سے انسانوں کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر انسانوں کی تنبیہ کی۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا یا رسول اللہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یا خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا کہ اللہ کے رسول اور ہم سے بہتر اور ہمارے بہتر کے بیٹے اور اے ہمارے سردار کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم وہی باتیں کرو جو خیر ہو، جو تم کرتے ہو جو بہتر ہو، کہیں شیطان تمہیں بہکاوے میں نہ لے جائے، شیطان تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہکا دے۔ انا محمد عبد اللہ و رسول، میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی عز وجل، اور میں یہ نہیں پسند کرتا کہ تم میری منزلت کو، میری قدر و منزلت جو ہے اس سے بڑھ کر تم مجھے کرو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو اللہ نے میری منزلت عطا کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عظمت اور افضلیت دیا ہے اسی تک محدود رہو، وہی بات کہو جو خیر ہے، اس سے کے علاوہ تم ایسی بات نہ کرو جو میری منزلت سے، جو میری افضلیت سے بڑھ کر ہو اور وہ راستہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں روایت کے اندر انسانوں کی تنبیہ کی کہ ایسے راستے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غلو کا سبب بنے اور جس کے ذریعے سے انسان ضلالت و گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کا استعمال کرنا یا ایسی چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جو غلو کا سبب بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر ہم بیان کریں، اس میں غلو کریں، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچو کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے جھانسے میں نہ پھنسا دے، شیطان کبھی کہیں تمہیں اپنے بہکاوے میں نہ لے جائے۔ تو انسانوں کو ہمیشہ ایسے عمل سے، ایسی بات سے، ایسے راستے پر چلنے سے بچنے چاہیے جو انسان کو گمراہی کا سبب بنے، جو انسانوں کے صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ انسانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔